السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس چینل پر۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری امپورٹنٹ ویڈیو ہے اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات کے بارے میں۔ اردو زبان سے متعلق الگ الگ ماہرین نے الگ الگ نظریات پیش کیے ہیں، اور اس ٹاپک سے ایگزام میں کافی زیادہ کوشچن پوچھے جانے لگے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس ماہر لسانیات نے اردو سے متعلق کیا نظریہ پیش کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اردو کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات۔ اردو کی ابتدا سے متعلق ماہر لسانیات نے جو نظریات پیش کیے ہیں، ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ماہر لسانیات نے اپنے اپنے طور پر اردو کی جائے پیدائش اور سن پیدائش مقرر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں محمد حسین آزاد، سید سلیمان ندوی، نصیر الدین ہاشمی، حافظ محمود شیرانی، اختر اورینوی، محی الدین قادری زور، شوکت سبزواری اور مسعود حسین خان کے نظریات توجہ کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی لوگوں نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ان لوگوں کے نظریات، ان ماہر لسانیات کے نظریات کو اہمیت کی نظر سے اردو ادب میں دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں۔ محمد حسین آزاد کا نظریہ۔ محمد حسین آزاد نے جو نظریہ دیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ اردو کی ابتدا برج بھاشا سے ہوئی۔ انہوں نے برج بھاشا کو اردو کا اصل قرار دیا ہے۔ اردو کی ابتدا سے متعلق محمد حسین آزاد کا یہ نظریہ ہے، ان کی کتاب آب حیات میں پیش کیا گیا ہے۔ آزاد کا یہ نظریہ اردو لسانیات میں بہت مشہور ہے۔ آزاد کا سب سے اہم دعویٰ یہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اپنی کتاب آب حیات میں وہ لکھتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ آزاد کے متعلق مسلمان جب ہندوستان آئے تو انہوں نے یہاں کی مقامی زبان یعنی برج بھاشا کو بنیاد بنایا۔ آزاد کا یہ نظریہ تاریخی طور پر بہت مقبول رہا، لیکن بعد میں ماہر لسانیات کی تحقیق نے اس نظریے کو رد کر دیا۔ جدید تحقیق کے مطابق اردو اور برج بھاشا کا رشتہ ماں بیٹی کا نہیں بلکہ بہنوں کا ہے۔ تو محمد حسین آزاد نے یہ نظریہ دیا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے۔ آب حیات ان کی بہت مشہور زمانہ کتاب ہے، لیکن ان کے اس نظریے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں جن پہ آگے روشنی ڈالی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن اس نظریے کو رد کر دیا گیا۔ سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کا کیا نظریہ تھا؟ سید سلیمان ندوی کا کہنا تھا کہ اردو سندھ سے نکلی ہے، یعنی اردو کی پیدائش سندھ میں ہوئی۔ سید سلیمان ندوی اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں اردو کی جائے پیدائش سندھ کو قرار دیتے ہیں۔ نقوش سلیمانی ان کی بہت اہم کتاب ہے، لسانیات کے حوالے سے یا اردو کی تحقیق کے حوالے سے بہت ہی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے، چنانچہ عربی اور سندھی کے میل سے جو زبان پیدا ہوئی اسے اردو زبان کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جسے ہم اردو کہتے ہیں، اس کا حیولہ سندھ میں تیار ہوا۔ اگرچہ مولانا سید سلیمان ندوی اور ان کے ہم خیال نقادوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ اردو زبان اپنے آغاز اور ارتقاء میں تمام تر باہر سے آنے والی مسلمانوں کے رہن منت ہے۔ پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو زبان کو ترقی دینے میں اور علمی اور ادبی رنگ و رہنگ تیار کرنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اردو زبان آغاز اور ارتقاء میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زبان وہ لے کے آئے ہوں گے سندھ میں، اور سندھی اور اس زبان سے مل کر اردو زبان پیدا ہوئی، لیکن ان کا یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں کا اردو زبان کی ترقی میں، اس کو عروج دینے میں بہت بڑا حصہ ہے،
لیکن وہ سندھ میں پیدا ہوئی، اس نظریے کو بھی رد کر دیا گیا۔ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ۔ انہوں نے اپنی تصنیف دکن میں اردو میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اردو زبان دکن میں پیدا ہوئی، لیکن ان کی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان دکن میں آئے ان کی زبان عربی تھی اور دکن کی زبان دراوڑی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، عربی اور دراوڑی زبانوں کے میل سے ایک تیسرے لسانی خاندان ہند آریائی کی بولی کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دراوڑی الگ خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور دکنی الگ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو ان دونوں کے میل سے جو زبان بنے گی وہ ہند آریائی خاندان کی زبان تو نہیں ہو سکتی۔ شوکت سبزواری اور سہیل بخاری کا نظریہ۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب داستان زبان اردو میں اپنے اس نظریے کو پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی تصنیف داستان زبان اردو اور سہیل بخاری نے اپنی تصنیف اردو کے روپ میں کھڑی بولی کو اردو کا اصل قرار دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اردو زبان کی طے میں پائی جانے والی بولی دہلی، مغربی یوپی اور میرٹھ کے نواح میں بولی جانے والی زبان ہے، اور ان علاقوں میں بولی جانے والی زبان کھڑی بولی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں ماہر لسانیات کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بالآخر یہ مانا جاتا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ مسعود حسین خان کا نظریہ۔ مسعود حسین خان کا نظریہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے لسانی تجزیوں کی بنا پر اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اردو کی ابتدا سے متعلق نواح دہلی کی بولیوں پر زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دہلی 4 بولیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ مغرب میں ہریانوی بولی جاتی ہے، جنوب میں میواتی، جنوب مشرق میں برج بھاشا اور شمالی مشرق میں کھڑی بولی۔ بقول مسعود حسین خان، ہریانوی نے قدیم اردو کی تشکیل میں حصہ لیا۔ جو پرانی اردو تھی اس کی تشکیل کس سے ہوئی؟ ہریانوی سے ہوئی۔ کھڑی بولی نے جدید اردو کا ڈول تیار کیا۔ جو نئی اردو اس وقت بولی جاتی ہے اس کا ڈول کس سے تیار ہوا؟ کھڑی بولی سے۔ برج بھاشا نے اردو کا معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں مدد کی، اور میواتی نے قدیم اردو پر اپنے اثرات چھوڑے، اور جو قدیم اردو ہے اس پر میواتی کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسعود حسین خان نے لسانی تجزیوں پر پرکھ کر اسے مستقل نظریے کے طور پر پیش کیا ہے، اور مسعود حسین خان کا نظریہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اردو ادب میں۔ اب یہاں دیکھ لیتے ہیں ان ماہر لسانیات کے علاوہ اور ماہر لسانیات نے اردو کی ابتدا سے متعلق کیا نظریے پیش کیے ہیں۔ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ اردو دکن میں پیدا ہوئی یہ نظریہ ہے نصیر الدین ہاشمی کا۔ اردو نواح دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے۔ نواح دہلی کا نظریہ دیا ہے مسعود حسین خان نے۔ اردو ہریانوی سے نکلی ہے۔ ہریانوی کا نظریہ دیا ہے محی الدین قادری زور نے۔ اردو کی جنم بھومی اڑیسہ ہے۔ اردو کی جنم بھومی کو اڑیسہ کہا ہے ڈاکٹر سہیل بخاری نے۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، شوکت سبزواری کا خیال ہے۔ اردو دہلی کی زبان ہے، سر سید احمد خان کا خیال ہے۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، یہ حافظ محمود شیرانی کا خیال ہے۔ اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا، سید سلیمان ندوی۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، محمد حسین آزاد کا خیال ہے۔ اردو ماگدی سے نکلی ہے، یہ اختر اورینوی کا خیال ہے۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے جن ماہر لسانیات کی رائے کو زیادہ ایگزام میں کوشچنس آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کو یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے۔ یہاں پہ لسانیات سے متعلق کچھ اہم کتابوں کے نام دیے ہیں اور ان کے مصنفین کے نام دیے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کافی اہم کتابیں مسعود حسین خان کی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو،
اگر نوٹ نہیں کرنا چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب اردو کا ابتدائی زمانہ، محمود شیرانی کی پنجاب میں اردو، نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو، احتشام حسین کی کتاب اردو کی کہانی، گیان چند جین کی کتاب عام لسانیات اور لسانی مطالعے، خورشید احمد صدیقی کی کتاب اردو کی لسانی تاریخ، گوپی چند نارنگ کی کتاب اردو زبان اور لسانیات اور اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو۔ اس کے علاوہ مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب اردو زبان کی تاریخ اور ان کی دوسری کتاب اردو کی لسانی تشکیل اور لسانی تناظر، اور شوکت سبزواری کی کتاب اردو لسانیات اور داستان زبان اردو۔ شوکت سبزواری کی کتاب بھی بہت اہم ہے۔ محی الدین زور کی کتاب ہندوستانی لسانیات، رشید حسین خان کی کتاب زبان اردو اور قواعد، اردو کیسے لکھیں، کیسے کی سپیلنگ تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے آئی تھنک، اور اردو املا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اردو کا ابتدائی زمانہ۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اردو کیسے پیدا ہوئی، کن کن مرحلوں سے گزر کر وہ ہم تک پہنچی، اور کن ماہر لسانیات کے کیا خیال ہیں اردو کی ابتدا سے متعلق۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کا ابتدائی زمانہ کیسا تھا، کن ناموں سے وہ جانی جاتی تھی، کن ناموں سے اردو کو لوگ پہچانتے تھے، اس بارے میں ہم یہاں بات کرتے ہیں۔ زبان اظہار کا بہترین وسیلہ ہوتی ہے، ساتھ ہی یہ ایک تہذیبی مظہر بھی ہوتی ہے۔ زبان سماج میں ہی پھلتی پھولتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اور تہذیب سے اس کا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ زبان کی پیدائش انسانی یا سماجی ضروریات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تاریخی اور تہذیبی اعتبار سے اردو سرزمین ہند کی اس قدیم زبان کا تسلسل ہے جسے آریوں کی ابتدائی تہذیب نے جنم دیا اور جسے سنسکرت کہتے ہیں۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اردو ہند آریائی زبان کا ہی تسلسل ہے، یعنی ہند آریائی زبان جو پہلے سنسکرت کے نام سے جانی جاتی تھی، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو پراکرت کہا گیا، پھر اسے آپبرنش کہا گیا، پھر وہ مختلف بولیوں میں تقسیم ہوئی، پھر کھڑی بولی سے اردو اور ہندی نکلی، اسی کا تسلسل ہے جسے اردو کہا جاتا ہے۔ سنسکرت ایک قدیم ہندوستانی زبان ہے اور اردو ایک جدید ہندوستانی زبان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو ہندوستانی زبان نہیں ہے، اردو کو مسلمانوں کی زبان کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اردو تو ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی، اور سنسکرت کو قدیم ہندوستانی زبان کہہ سکتے ہیں اور اردو کو جدید ہندوستانی زبان کہہ سکتے ہیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو باہر سے آئی ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ہی ایسی سرزمین ہے جہاں پہ اردو پیدا ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اور کہیں پیدا بھی نہ ہوتی۔ دونوں کا تعلق ہند آریائی نسل سے ہے، اردو اور سنسکرت دونوں کا تعلق ہند آریائی نسل سے ہے، اور دونوں کا تاریخی ارتقاء شمالی ہندوستان کے سماجی اور تہذیبی تناظر میں ہے۔ یعنی دونوں کا تعلق ہند آریائی زبان سے ہے، اور دونوں اسی ہندوستان کے ہی سماج میں دونوں نے ارتقاء پائی، دونوں زبانیں پھلی پھولی۔ اردو زبان کو اس کے آغاز میں مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ اردو زبان کو ہم آج جو اردو کہتے ہیں، اس کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانا گیا۔ دیکھتے ہیں کن کن ناموں سے جانا گیا۔ اکبر کے دور میں اسے اردو معلّہ کے نام سے پکارا گیا، اور ہندوستان کی عام بول چال کو جہانگیر کے دور میں بھی ہندی ہی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یعنی اکبر کے دور میں اسے کیا کہا جاتا تھا؟ اردو معلّہ، اور پھر جہانگیر کے دور میں اسے ہندی کہا گیا۔ البتہ شاہ جہاں نے سب سے پہلے زبان کا نام اردو معلّہ رکھا۔ اردو کو ریختہ کے نام سے بھی پکارا گیا۔ ریختہ کا مطلب ہے مخلوط زبان، مخلوط یعنی ملی جلی زبان، تو اردو کو ریختہ کے نام سے بھی جانا گیا۔ ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا ریختہ، کہیں نہ کہیں تو پڑھا ہی ہوگا کہ اردو کو ریختہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نام اردو زبان کی شعری روایت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ولی دکنی اور میر تقی میر نے اپنے کلام میں ریختہ کا ذکر کیا ہے۔ امیر خسرو نے اپنی
تخلیقات میں اردو زبان کے لیے ہندوی لفظ کا استعمال کیا ہے۔ ہندوی کا مطلب ہے ہندوستان کی زبان۔ یہ نام صوفی شعراء اور ابتدائی دور کے نثر میں عام تھا۔ ہندوی کون استعمال کرتا تھا؟ زیادہ تر صوفی شعراء کے یہاں ہندوی نام استعمال ہوتا تھا، اور سب سے پہلے اس کو استعمال کیا تھا امیر خسرو نے۔ دکن کے علاقے میں اردو کی ابتدائی شکل کو دکنی کہا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، دکن کے علاقے میں جو زبان بولی جا رہی ہے اس کو دکنی کا نام دیا گیا۔ دکنی ادب میں قلی قطب شاہ اور ولی دکنی نمایاں شخصیات ہیں۔ دہلی میں زبان کے ارتقاء کے دوران اسے زبان دہلی کہا گیا۔ اس طرح اردو زبان مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانی گئی، اور آج ہم سب اسے اردو زبان کے نام سے جانتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اردو کو کن کن ناموں سے جانا گیا۔ اردو معلّٰ، ہندی، ہندوی، ریختہ، دکنی، زبان دہلی اور پھر اردو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ٹاپک سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں اردو اسکالرس کے نام سے۔ وہاں پہ آپ کو اردو کے کوئز، پولس وغیرہ ملیں گے، تو سپورٹ کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ تھینک یو۔